اشاعت القرآت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اڑائے ہیں کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے ہیں کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ قائدین ملت اور نوجوان جیالو، آج کی اس تاریخ جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو ہے کہ میں اس کی اہل نہیں ہوں اور نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں اداروں اسکولوں کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 75واں سال جشن یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں مجھے بھی اپنے اسلام کی قربانی یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود پر خود اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی رودات سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے۔ اگر ہمارے اسلام اور قابل کو اس کا تصور ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان کے مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب ہندوستان کے مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دو متفقوں کا نشانہ بنے ہیں۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام کالا پانی رہے ہیں۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پر شوٹ وارنٹ ہوا ہے۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 ہجری میں علماء اکرام 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک علماء کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں اس کے حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ اس بزم میں جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، اس بزم میں جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بیتابی ان کی عام ہوئی صحرا سے لے کر ساحل تک۔ شاباش شاباش شاباش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عزیزہ مبشرہ ہے، عزیزہ مبشرہ مدرسہ دار ارقم محمود پور دیوائی عرف سید مزرعہ پوسٹ روڈا ضلع سہارنپور کی ہونہار طالبات میں سے ہے۔ یہ بچی بھی اپنا پروگرام پیش کرے گی۔ اس سے پہلے عافیہ عزیزہ عافیہ سلمہ بنت حضرت مولانا محمد رضوان صاحب نے پروگرام پیش کیا۔ اب مبشرہ آپ کے سامنے اپنا پروگرام لے کر کے آئی۔ یہ ہماری بھانجی ہے، ہماری بڑی بہن کی بیٹی عزیزہ مبشرہ۔ ملت اسلام کے غیور نوجوانوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے، لیکن اس 74 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا اور ظلم و استبداد کے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے، اس کی درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، بہتلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے افسوس یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو پر سب کو مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری
ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ نوجوان دوستو، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت کے ایوانوں تک اپنی آواز کو پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ارباب اقتدار کو آگاہ کرتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر مسلم پرسنل لا میں ذرہ برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی جانوں کی بھیٹ چڑھا دیں گے مگر اٹل خدائی قرآن و اللہ زوال قرآن دستور میں مسلم پرسنل لا نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے مگر دستور قرآن مسلم پرسنل لا میں بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان ضیالو، یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے۔ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی بنائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پردوسی کے سوال کیے جا رہے ہیں۔ ہم بدلا دینا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے، اس دھرتی کی آزادی کے لیے ہم نے لڑا ہے، ہم نے آباد کیا ہے۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری یہ گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ دوستو، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے۔ ستم بالا، ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیے جاتے ہیں ہم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ اے محبان وطن جاؤ، ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمان کے ان تاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تم کو بتائیں گے ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہے، ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے۔ بتاؤ، قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ جامع مسجد پرشکوہ عمارت کس نے دی؟ لال قلعے کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رانائی کس نے دی؟ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک سے کیسوے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا دیا ہے ہم نے عالم کو، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ شاباش۔ Republic Day is a national holiday celebrated in India on 26 January. It honors the entry into force of the Indian Constitution, which had earlier disgraced the Government of India Act of 1935. The theme of this year's Republic Day celebration is Jan Bhagidari, people participation. Every school, college and place of business association observes the national holiday. On Republic Day, a variety of contests are held at school, including ones for speaking, singing and dancing. Check out. India observes Republic Day as a national holiday to commemorate the 26th of January 1950, the day of Indian Constitution went into effect. This took the place of the Government of India Act 1935 and the government's law transforming India into a republic distinct from the British Raj. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔